میں ایک اسٹور پر کام کرتا تھا جس کا مالک مجھ پر بہت اعتبار کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی ربیہ، جس کا چکر باہر کسی لڑکے سے چل رہا تھا۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا، میں نے اسے بہت سمجھایا کہ اگر وہ باز نہ آئی تو میں مالک کو سب بتا دوں گا، لیکن عین شادی کے روز وہ پارلر سے بھاگ گئی اور ٹرین کے ذریعے دوسرے شہر جا رہی تھی کہ تبھی میں نے اسے دیکھ لیا اور زبردستی گھر لے آیا۔ لیکن میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب وہ روتے ہوئے اپنے باپ سے کہنے لگی کہ میں نے اس کے ساتھ۔ یوں تو میں شیخ صاحب کے اسٹور میں کیشیئر کی نوکری کرتا تھا، لیکن اکثر وہ مجھے اپنے گھر بلا لیتے تھے۔ میں ان کی بیوی کی بھی بہت عزت کرتا تھا، کافی نیک دل خاتون تھیں۔ شیخ صاحب کی عادت بھی بہت اچھی تھی۔ اگر ان کے گھر میں کوئی سر پھیری تھی تو وہ شیخ صاحب کی بیٹی تھی، جس کا نام ربیہ تھا۔ بہت ہی زیادہ مغرور اور گھمنڈی قسم کی لڑکی تھی۔ شاید باپ کی بے تحاشا دولت کا نشہ تھا اور دوسرا حسن کا۔ بہرحال میری عادت نظر جھکانا تھا۔ شیخ صاحب کا بہت بڑا اسٹور تھا اور انہیں ایک ایماندار نوجوان کی ضرورت تھی۔ میں پچھلے 3 سال سے ان کے پاس کام کر رہا تھا۔ میں نے سارا کیش سنبھالا تھا اور سارا حساب کتاب اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ کسی کو بھی بے ایمانی کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ شیخ صاحب مجھ سے بہت زیادہ خوش تھے، مجھ پر اعتماد اور بھروسہ بھی بہت کرتے تھے۔ وہ کچھ مہینوں سے کافی بیمار رہنے لگے تھے۔ مجھ سے کہتے کہ رات کو گھر جانے سے پہلے میرے گھر ہی آ جانا اور مجھے حساب کتاب دے دینا۔ میں کہتا جیسے آپ کی مرضی مالک۔ کئی بار شیخ صاحب مجھے منع کر چکے تھے کہ مجھے مالک مت کہا کرو، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح سمجھا ہے۔ میں کہتا تھا یہ تو آپ کا بڑا پن ہے مالک، اور میرے جیسے کی کیا اوقات۔ مجھے شیخ صاحب بہت اچھی تنخواہ دیتے تھے۔ ان کا شہر میں بہت بڑا اسٹور تھا جس میں کھانے پینے کا سامان اور میک اپ اور بچوں کی گارمنٹس بھی ہوتی تھیں۔ بہت بڑا 2 منزلہ اسٹور تھا جس پر اے سی لگے ہوئے تھے اور جگہ جگہ کیمرے بھی نصب تھے۔ میں وہاں پر کیشیئر تھا۔ سارے کیمرے میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ میں یہ دیکھتا رہتا تھا کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی یا کوئی چیز خرید کر جیب میں تو نہیں ڈال رہا۔ بہرحال نہ تو کسی ورکر کو چوری کا موقع ملتا تھا اور نہ ہی کسی گاہک کو۔ آج بھی میں سارا حساب کتاب لے کر شیخ صاحب کے گھر گیا تھا۔ مجھے گھر جانے کی بھی جلدی تھی کیونکہ اماں کی دوائیاں ختم ہو گئی تھیں۔ جو ہی چوکیدار نے دروازہ کھولا میں نے اپنی 1980 کی سائیکل اندر رکھی، جو کہ میرے ابا کی تھی، اور ابا کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داریاں میرے سر پر آ گئی تھیں۔ شیخ صاحب جتنے بھی پیسے دیتے سارے گھر پر لگ جاتے تھے، کچھ اماں کی دوائیوں پر اور کچھ گھر کے اخراجات۔ جو بچتے وہ ماں چھوٹی دونوں بہنوں کے جہیز کے لیے رکھ لیتیں۔ اس لیے میں چاہ کر بھی اپنے لیے ایک موٹر سائیکل نہیں خرید پایا تھا۔ ابا کی سائیکل پر ہی گزارا کر رہا تھا۔ میں جلدی سے گھر کی جانب بڑھا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا لاؤنج کی جانب آیا۔ جیسے ہی میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولا، ایک نازک سا وجود بڑی زور سے ٹکرایا تھا۔ اس کا سر میرے سینے پر بڑی زور سے لگا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یقیناً یہ ربیہ میڈم ہوں گی۔ بغیر دیکھے منہ اٹھائے بھاگنے کی بس اسی ایک لڑکی کو عادت تھی۔ میں قد کاٹ کا بہت لمبا تھا۔ میرا قد 6 فٹ کے لگ بھگ تھا اور ربیہ کی ہائٹ مجھ سے کافی کم تھی، اس لیے میرے کندھے تک ہی پہنچتی تھی۔ سامنے سے آ رہی تھی، اس لیے سیدھا سر اس نے میرے سینے پر مارا تھا اور ساتھ ہی پیچھے ہٹ کر مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، اندھے ہو کیا؟ میں نے کہا نہیں، میں اندھا کہاں ہوں، میری تو 4 آنکھیں ہیں، دیکھ لیں غور سے انہیں۔ نظر کا چشمہ پہن رکھا تھا، نظر میری تھوڑی کمزور تھی۔ کہنے لگی، بہت بدتمیز ہو تم، ابا سے تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ میں نے کہا، زہر نصیب ضرور لگائیے گا، لیکن خدا کے لیے دوبارہ مجھ سے یوں مت ٹکرائیے گا، قسم سے بڑی زور کی لگی ہے، وہ بھی دل پر۔ جتنا بھی ربیہ مجھ سے چڑھتی تھی میں اتنا ہی اسے تنگ کرتا تھا۔ اپنا چھوٹا سا ناک سکیڑتے ہوئے اپنے ماتھے پر آنے والے بالوں کے پف کو پھونک مار کر اڑایا تھا۔ کہنے لگی، بچو گے نہیں تم مجھ سے، ہٹو پیچھے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ آندھی طوفان کی طرح باہر نکلی۔ کہنے لگی، چوکیدار، ڈرائیور سے بولو فٹافٹ سے گاڑی نکالے، مجھے اپنی ایک دوست کے گھر جانا ہے۔ اس وقت تک اندر میں داخل ہو گیا تھا۔ شیخ صاحب کی بیگم ابھی کچن سے ہی نکلی تھیں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگیں، ارے سلیمان بیٹا آیا ہے، آؤ بیٹا۔ میں نے کہا کہ شیخ صاحب کہاں ہیں؟ کہنے لگی، انہوں نے کہاں ہونا ہے، بس نہا رہے ہیں، تم یہیں بیٹھو، ابھی آتے ہی ہوں گے۔ میں وہیں لاؤنج میں بیٹھ گیا، ہاتھ میں پکڑی کتابیں ایک طرف رکھ دیں۔ بے شک کمپیوٹر کا دور تھا اور میں سارا حساب کتاب کمپیوٹر میں رکھتا تھا، لیکن شیخ صاحب پرانے خیالات کے مالک تھے۔ جب تک کتابوں میں حساب کتاب نہ کر لیتے یا دیکھ لیتے، ان کے دل کو تسلی نہیں ہوتی تھی۔
اس لیے مجھے ڈبل محنت کرنی پڑتی تھی۔ ان کے دل کی تسلی قائم رہے۔ جیسے ہی شیخ صاحب اپنے کمرے سے باہر آئے، سفید کرتا اور دھوتی پہنے، مزاج کے بالکل سیدھے سادے سے لگتے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ سج گئی۔ اتنے میں وہ طوفانی لڑکی دوبارہ سے لاؤنج میں بڑے جاہلانہ طریقے سے آئی تھی۔ آتے ہی شیخ صاحب سے کہنے لگی، ابا، یہ ڈرائیور کہاں مر گیا ہے؟ کمینے کو کون سی موت پڑی رہتی ہے؟ کون سا اٹیک ہو گیا ہے جو آئے دن اس کی چھٹیاں ختم نہیں ہوتیں؟ وہ ایسی ہی تھی، جو منہ میں آتا تھا بڑ بڑ کرتی چلی جاتی تھی۔ شیخ صاحب نے کہا، ارے بھائی، خدا کا خوف کھاؤ، کیوں بد دعائیں دے رہی ہو بیچارے کو؟ کہنے لگی، پھر نہیں آیا آج؟ مجھے اپنی دوست کی شادی پر جانا تھا، ساری دوستیں آ چکی ہیں، بس ایک میں نہیں پہنچی۔ شیخ صاحب کہنے لگے، ارے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، بس تم آدھا گھنٹہ انتظار کر لو، میں سلیمان سے کہتا ہوں، وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہ بات سن کر میں نے اپنے منہ کا زاویہ بگاڑا تھا، کیونکہ پہلے بھی میں اسے ایک دو بار چھوڑنے گیا تھا۔ پورے راستہ میرا سر کھاتی رہی تھی۔ میں نے کہا، شیخ صاحب، مجھے گھر جلدی جانا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تم اس کو لے جاؤ، اب میری عمر نہیں ہے کہ میں گاڑی چلاؤں، اور اگر یہ اپنی دوست کی شادی پر نہ گئی تو پھر اس کی دوست کا نکاح کون پڑھائے گا؟ انہوں نے مذاق میں بات کی تھی، لیکن ربیہ کا منہ بن گیا تھا۔ میں نے جلدی سے حساب کتاب بتایا اور شیخ صاحب سے گاڑی کی چابی لے کر باہر آ گیا۔ جیسے ہی میں نے گاڑی سٹارٹ کی، وہ میری پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، ہنستے ہوئے فون پر ہی باتیں کر رہی تھی۔ بس آ رہی ہوں، 2 منٹ۔ جیسے ہی میں نے اس کے مطلوبہ مکان کے پاس گاڑی روکی، مجھے ایک حیرت کا جھٹکا سا لگا تھا، کیونکہ اس گھر سے باہر آنے والا ایک نوجوان سا لڑکا تھا، جسے دیکھ کر ربیہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ فوراً سے گاڑی سے نیچے اتری اور اس لڑکے کے پاس چلی گئی۔ کہنے لگا، کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ربیہ کہنے لگی کہ بس دیر ہو گئی، ہمارا ڈرائیور جو ہے نا، بہت بدتمیز ہے، آئے دن بہانے بنا بنا کر چھٹی کرتا ہے۔ کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے نا، مجھے انتظار کرنا بالکل بھی پسند نہیں۔ اچھا نا بابا، آ تو گئی ہوں نا میں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس لڑکے کے ساتھ گھر کے اندر جا چکی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے یا پھر دروازہ کھٹکھٹا کر ربیہ کو اپنے ساتھ واپس مالک کے گھر لے جانا چاہیے، کیونکہ وہ گھر سے یہی کہہ کر آئی تھی کہ وہ دوست کی شادی پر جا رہی ہے۔ لیکن اس گھر کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ شادی والا گھر ہو۔ میں گاڑی میں وہیں بیٹھا رہا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ میری چھوٹی بہن کا فون آ گیا کہ اماں کی دوائی جلدی سے لے کر آؤ، انہیں پھر سے سانس کا اٹیک ہوا ہے اور ان کا انہیلر بالکل ختم ہو چکا ہے۔ میں فوراً سے پہلے شیخ صاحب کے گھر گیا، گاڑی وہاں چھوڑی اور اس کے بعد اپنی سائیکل پر بیٹھ کر اماں کی دوائیاں لے کر فوراً سے گھر آیا۔ دروازہ کھولتے ہی میری اماں کی کھانسی کی آواز آئی تھی۔ تیزی سے میں گھر کے اندر داخل ہوا، انہیں انہیلر کروایا، کچھ دیر کمر سہلاتا رہا، پھر ان کی سانس کچھ بہتر ہوئی تھی۔ انہیں میڈیسن دی اور بہن سے کہا کہ جو تھوڑا سا گوشت پڑا ہے اماں کے لیے یخنی رکھ دو۔ مہینے کی آخری تاریخیں تھیں اور مہینے کی آخری تاریخیں ہمیشہ ہم پر بھاری پڑتی تھیں۔ دونوں بہنیں پڑھ کر فارغ ہو چکی تھیں۔ اماں کو ان کے رشتے کی بھی فکر تھی، لیکن میں صرف گھر کے اخراجات پورے کر رہا تھا۔ تھوڑی بہت جمع پونجی تھی جن سے اماں نے بہنوں کا جہیز بنایا تھا، لیکن ابھی کوئی رشتہ نہیں ہوا تھا۔ ابھی تو شادی کے کھانے کے اخراجات اور دوسرے اخراجات ہی میں پورے کرنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ فکر تھی کہ دونوں شادی کے قابل ہو چکی ہیں، اب ان کا گھر سے رخصت ہو جانا بہتر ہے۔ جہیز کے نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کے سر پر چاندنی آ جاتی ہے، لیکن شادی نہیں ہوتی۔ رات کو کھانا بھی مجھ سے ٹھیک سے نہیں کھایا گیا۔ سونے کے لیے لیٹا تو ربیہ کا خیال آنے لگا، کون تھا وہ لڑکا اور وہ کیوں اس سے بے تکلف تھی؟ پتہ نہیں گھر میں کیوں گئی تھی۔ ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ اس کا کسی کے گھر جانا مجھے عجیب معیوب سا لگا تھا۔ یقیناً شیخ صاحب اس بات سے واقف نہیں ہوں گے۔ بے شک وہ بہت دولت مند ہیں، لیکن پرانے خیالات کے مالک تھے۔ لڑکی کو آزادی تو دے رکھی تھی، لیکن یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ انہیں لڑکوں سے دوستی اور میل ملاپ پسند نہیں۔ اکثر مجھ سے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ اگلے روز جب میں اسٹور پر گیا تب بھی میرا دھیان ربیہ کی طرف تھا۔ جب میں اسٹور بند کر کے واپس جانے لگا تو مین روڈ پر ہی جب میری سائیکل ریڈ لائٹ پر کھڑی ہوئی تو میرے برابر ہی ایک گاڑی کھڑی تھی جس میں ربیہ اور وہ لڑکا بیٹھے ہنستے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے یہ سب برا لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے والد بہت شریف تھے اور وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی غلط کر رہی تھی۔ جب میں 2 دن بعد شیخ صاحب کے گھر پر حساب کتاب لے کر گیا تو اس وقت وہ اسکارف باندھے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کہنے لگی، ابا، میں اپنی دوست کے گھر کمبائن اسٹڈی کے لیے جا رہی ہوں، رات کو 11 بجے واپس آ جاؤں گی۔
उस वक्त तक मैं भी हिसाब किताब सब निपटा चुका था। शेख साहब ने इसे जाने की इजाज़त दे दी। मैं भी उठकर बाहर आ गया। हम दोनों तकरीबन आगे पीछे ही लाउंज के मेन दरवाजे से बाहर आए थे। सामने ड्राइवर खड़ा था। इससे पहले कि रबिया ड्राइवर के पास जाती, मैंने इसे पुकारा। मेरी एक पुकार पर इसने पलटकर माथे पर बल डाले मुझे देखा था। कहने लगी, क्या है? मैंने कहा, जो तुम कर रही हो ना वो ठीक नहीं कर रही। मेरी बात पर वो थोड़ी सी चौंकी थी। फिर कहने लगी, क्या कर रही हूँ? मैंने कहा, कौन है वो लड़का? मेरी बात सुनकर इसकी रंगत फीकी सी पड़ी थी, लेकिन खुद को पुरएतमाद साबित करते हुए कहने लगी, कौन सा लड़का? मैंने कहा, रबिया देखो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। जिस दिन तुम मेरे साथ दोस्त के घर गई थी वहाँ कोई भी शादी नहीं हो रही थी, और 2 दिन पहले भी मैंने तुम्हें उसी लड़के के साथ एक गाड़ी में बैठे हुए देखा। अब तुम मुझे खुद बताओगी कि वो कौन था, या फिर मैं जाकर शेख साहब को तुम्हारी हरकत बता दूँ? मेरी बात सुनकर वो कुछ डर सी गई थी। कहने लगी, देखो अब्बा से कुछ मत कहना। कहने लगी, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन प्लीज़ तुम अब्बा से कुछ नहीं कहोगे। मैंने कहा, हाँ बताओ। कहने लगी, अभी नहीं बता सकती, अभी मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, अब भी तुम ड्राइवर के साथ किसी दोस्त के घर के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाओगी। जब ड्राइवर वापस चला जाएगा तो तुम उस लड़के के साथ कहीं और घूमती फिरोगी। रबिया, जो तुम कर रही हो ना वो बिल्कुल गलत है। वो गुस्से में थी। लहजे में लफ्ज़ चबा चबा कर मुझसे कहने लगी, तुम होते कौन हो मेरी इतनी जासूसी करने वाले? तकलीफ़ क्या है तुम्हें? मेरी ज़िंदगी है, जो चाहे करूं या ना करूं। मुलाजिम होना तो अपनी औकात में रहना सीखो। तनख्वाह मिलती है ना तुम्हें, अपनी तनख्वाह से मतलब रखो। मेरे बाप से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम ये सब इसलिए कर रहे हो कि 4 पैसे मैं भी तुम्हें दे दूं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ, बस अपना मुंह बंद रखना। वो शायद मुझे बिकाऊ समझ रही थी। मैंने कहा, अपने पैसे अपने पास संभाल कर रखो, और मैं जा रहा हूँ अंदर शेख साहब को सब कुछ बताने। इससे पहले कि मैं अंदर की तरफ जाता, वो मेरा बाजू पकड़कर कहने लगी, क्या पागल हो गई हो तुम? फिर मेरा बाजू पकड़कर मुझे बाहर ले गई। कहने लगी, क्यों तमाशा बना रहे हो? मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने माँ बाप को धोखा देते हुए? कहने लगी, वो बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे शादी करना चाहता है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने कहा, अगर मोहब्बत करता है तो बोलो इसे रिश्ता लेकर आए। वो कहने लगी कि मेरे बाबा कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरा रिश्ता बचपन में ही मेरे चाचा जाद से तय कर दिया था, जो कि दुबई में रहता है, और चंद माह बाद वो आ रहा है वापस, और बाबा मेरी से शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा, तो फिर तुम्हें वही शादी करनी चाहिए जहाँ तुम्हारे वालिदैन चाहते हैं। ये तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी तुम्हारे कज़न से होगी, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है ऐसे लड़कों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की? वो कहने लगी कि मैं इसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसे छोड़ नहीं सकती, लिहाजा तुम मेरे मामलात से दूर रहो। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, मैं मालिक को कोई भी धोखा नहीं दूंगा। अगर तुमने अपने बाप को धोखा देने की कोशिश की तो मैं सारी हकीकत इन्हें बता दूंगा। बेहतर है कि तुम उस लड़के से दूर रहो। कहने लगी, ठीक है, मैं उस लड़के से दूर रहूँगी, लेकिन तुम अपना मुंह बंद रखोगे। मैंने कहा, मुझे मंजूर है, तुम अपने वालिदैन को धोखा नहीं दोगी, मैं अपनी ज़बान बंद रखूँगा। मुझे तुम दोबारा उस लड़के के साथ नज़र ना आओ। मेरी धमकी सुनकर वो डर सी गई थी। बाहर जाने की बजाय वो घर के अंदर चली गई। इसके बाद मैंने इसे दोबारा उस लड़के के साथ नहीं देखा था। 2 माह गुजर गए थे। अब शेख साहब स्टोर में आने लगे थे, काफ़ी खुश भी थे। एक बार मुझसे कहने लगे कि मेरा भाई भाभी और भतीजा पाकिस्तान आ रहे हैं, मैं बहुत जल्द अपनी रबिया की शादी अपने भतीजे से कर दूंगा। ये सुनकर मैंने भी खुशी का इजहार किया था। शेख साहब कहने लगे कि देखो, मेरा कोई बेटा नहीं है, इसलिए सारा इंतज़ाम तुम संभालोगे। मैंने कहा, क्यों नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं, समझे कि मैं आप ही का बेटा हूँ। वैसे भी आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ, आपने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। वो कहने लगे कि तुमने भी ईमानदारी से मेरा काम किया है। जब से तुमने मेरा स्टोर संभाला है, मेरे पैसे कभी भी गायब नहीं हुए और ना ही मुझे नुकसान हुआ। बहरहाल रबिया की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं, क्योंकि शेख साहब का भतीजा भाई भाभी सब पाकिस्तान आ चुके थे। अक्सर वो बाज़ार रबिया को ले जाने के लिए मुझे ही कहते थे। इसने अपनी माइयों का जोड़ा ख़रीदना था, और वो भी मेहंदी से बस 1 दिन पहले। वो मेरे साथ अकेले ही गाड़ी में बैठ कर गई। चेहरे पर अफसरदगी सी छाई थी। मुझे न जाने क्यों नफ़रत से और गुस्से से देख रही थी। जैसे ही मैंने मार्केट में गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी की,
وہ گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ میں بھی گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ کہنے لگی، میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تم بس یہیں میرا انتظار کرو، میں بھی اپنی مہندی کا جوڑا لے کر آ جاؤں گی۔ بڑے سخت اور غصیلے لہجے میں اس نے مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے کہا، کیوں؟ میں یہاں کیوں کھڑا رہوں؟ مالک نے مجھے تمہارے ساتھ جانے کے لیے کہا ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ کہنے لگی، دیکھو اپنی اوقات مت بھولو۔ میں نے کہا، میں اپنی اوقات نہیں بھول رہا، لیکن میں اکیلے آپ کو مارکیٹ کے اندر نہیں جانے دوں گا۔ وہ مجھے غصے سے گھورتی ہوئی مارکیٹ کے اندر چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ مارکیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے ہی مجھے وہ نوجوان نظر آیا جو مجھے دیکھ کر اپنا چہرہ ہاتھ سے چھپانے لگا تھا۔ شاید اسے لگا کہ میں نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ فوراً سے تیز قدم بڑھاتے ہوئے وہ ایک دکان کے اندر گھس گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ربیہ اسی لڑکے سے ملنے آئی تھی، یعنی کہ ابھی بھی ان کے بیچ تعلق ختم نہیں ہوا تھا۔ ربیہ کی نظر اس لڑکے پر نہیں پڑی تھی، دائیں بائیں نظر گھما رہی تھی، پھر ایک لیڈیز کپڑے کی دکان میں چلی گئی، وہاں سے اپنے لیے جوڑا پسند کرنے لگی۔ وہاں پر کافی بھیڑ تھی۔ اس نے مجھے اپنا پرس پکڑا دیا، کہنے لگی، یہ تم پکڑو، میں اپنا جوڑا سکون سے خریدوں۔ میں نے اس کا پرس پکڑ لیا۔ وہاں پر صرف خواتین ہی خواتین تھیں، اس لیے میں دکان کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میری نظر اب بھی ربیہ پر تھی کہ اچانک سے اس کے پرس سے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ پرس سے موبائل باہر نکالا تو وہاں ارمان لکھا ہوا تھا۔ میں نے فون اٹھایا اور کان پر لگا دیا۔ وہ کہنے لگا، ربیہ، تم تو کہہ رہی تھی کہ اکیلی مارکیٹ کے اندر آؤ گی، یہ تمہارا ڈرائیور ساتھ کیوں آیا ہے؟ اس کے ہوتے ہوئے ہم کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ دیکھو ربیہ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ اگر تمہاری شادی تمہارے کزن سے ہو گئی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ میں بھی اس کی باتیں سن ہی رہا تھا کہ جب اچانک سے مجھ سے کسی نے فون چھینا تھا۔ میں نے دیکھا تو ربیہ نے میرے ہاتھ سے فون چھینا تھا۔ کہنے لگی، ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے پرس سے فون نکال کر سننے کی؟ کیا سن رہے تھے؟ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے مارکیٹ سے باہر لے آیا، گاڑی میں لے جا کر بٹھا دیا اور خود بھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے جو تم نے میرے ساتھ کی؟ میں نے کہا، مالک کو دھوکہ دینا چاہتی ہو تم؟ میں ابھی جا کر مالک کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ اس نے فون دیکھا تو ارمان کا نمبر دیکھ کر گھبرا گئی تھی، پھر روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے میری محبت سے ملا دو، تم جو کہو گے میں تمہیں دے دوں گی۔ دیکھو، میں اپنے کزن کو پسند نہیں کرتی، میں اسے شادی کرنا نہیں چاہتی، مجھے ارمان پسند ہے۔ میں نے کہا، وہ شخص جو تمہیں بھاگنے کا مشورہ دے رہا ہے تمہیں کبھی عزت نہیں دے گا، اور میں اتنا بڑا دھوکہ اپنے مالک کو کبھی نہیں دوں گا۔ میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ تم گھر سے بھاگو، اور میں تمہیں بھاگنے بھی نہیں دوں گا۔ جب اسے یہ سمجھ آ گئی کہ میں اپنی بات سے پلٹنے والا نہیں تو کہنے لگی، ٹھیک ہے، نہیں بھاگتی۔ تم تو یہی چاہتے ہو نا کہ میں اپنے دل کو مار کر صرف باپ کی عزت کا خیال رکھوں اور جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں شادی کر لوں۔ میں نے کہا، بالکل، میں یہی چاہتا ہوں، میں دے دیتی ہوں قربانی، لیکن تم میرے باپ کو کبھی کچھ مت کہنا۔ میں نے کہا، میں آخری بار تمہاری بات مان رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس بار تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ کہنے لگی، نہیں کروں گی۔ میں اسے گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے روز مہندی تھی اور مہندی کے سارے انتظامات میرے سر پر تھے، اس لیے میں اس قدر مصروف تھا کہ مجھے بالکل بھی فرصت نہیں ملی۔ البتہ میں نے ربیہ کو اس کے ہونے والے شوہر کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ وہ لڑکا کافی ہینڈسم تھا۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ربیہ کو آخر اپنا کزن پسند کیوں نہیں ہے۔ اچھا خاصا تو تھا، اس لڑکے سے تو 1000 گنا بہتر تھا جسے ربیہ پسند کرتی تھی۔ اسی طرح شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ میں نے ہی ربیہ کو پارلر تک چھوڑا تھا اور مجھے ہی اسے ریسیو بھی کرنا تھا، لیکن اس بیچ میرے پاس کرنے کے لیے بہت سے کام تھے۔ سارا کیٹرنگ کا، کھانے کا اور باقی کا انتظام مجھے ہی سنبھالنا تھا۔ میں ربیہ کو پارلر چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن چند گھنٹے بعد جب میں اسے لینے گیا تو میرے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے، کیونکہ پارلر والی نے کہا کہ ربیہ تو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے جا چکی ہے۔ میں نے کہا، کہاں جا چکی ہے؟ کس کے ساتھ جا چکی ہے؟ وہ کہنے لگی، ہمیں نہیں معلوم، کال آئی تھی۔ اسے سنتے ہی وہ فوراً باہر چلی گئی۔ میرا دل تو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے گھر سے کوئی اور آیا ہو اور وہ اس کے ساتھ جا چکی ہو، آپ کنفرم کر لیں۔ لیکن میں جانتا تھا کہ اس کو چھوڑنے اور لانے کی ذمہ داری میری تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ شاید وہ اسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس پر اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، ہر بات مالک سے کہہ دینی چاہیے تھی۔ اس وقت مالک کی عزت کا معاملہ تھا، وہ تو سب کے سامنے ذلیل ہو جاتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت اس لڑکے کے ساتھ کہاں جا سکتی ہے۔
میں چاہتا تھا کہ مالک کے علم میں لائے بغیر میں اسے ڈھونڈ لوں، کیونکہ کل جب میں اس کی باتیں سن رہا تھا تو وہ لڑکا اس سے یہی کہہ رہا تھا کہ ہم بھاگ جاتے ہیں، یا کسی بس میں بیٹھ کر دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، یا ٹرین میں بیٹھ کر۔ میں ابھی اس کی بات سن ہی رہا تھا کہ جب ربیہ نے میرے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا، اس لیے میں گاڑی میں بیٹھ کر بس اسٹینڈ چلا گیا، دیوانوں کی طرح سے ڈھونڈنے لگا، آنے جانے والی بسوں کے اندر جا کر جھانکنے لگا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ پھر میں بھاگ کر اسٹیشن پہنچا تھا، بار بار مالک کی کال آ رہی تھی، میں نے اپنا فون آف کر دیا، میں کیا جواب دیتا؟ جیسے ہی میں اسٹیشن کے اندر پہنچا، ٹرین پلیٹ فارم سے ہارن دیتی ہوئی میرے سامنے سے گزرنے لگی۔ ٹرین کی کھڑکی میں ربیہ بیٹھی تھی، وہ اسی لڑکے کے ساتھ دلہن کے لباس میں تھی۔ اسے دیکھ کر میں چلانے لگا، وہ مجھے دیکھ چکی تھی، اس لیے اس نے فوراً سے کھڑکی بند کر دی۔ میں بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ کسی طرح ٹرین کے اندر سوار ہو جاؤں، لیکن ٹرین جا چکی تھی۔ میں بھاگتا بھاگتا وہاں کے مینیجر کے پاس گیا کہ ابھی گزرنے والی ٹرین کا اگلا اسٹیشن کون سا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ ٹرین حیدرآباد میں ہی جا کر رکے گی، اس سے پہلے کہیں نہیں رکے گی۔ میں اسٹیشن سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا حیدرآباد کی طرف روانہ ہوا۔ جتنی تیز سپیڈ میں جا سکتا تھا جا رہا تھا۔ میری کوشش تھی کہ ٹرین سے پہلے میں حیدرآباد پہنچ جاؤں، لیکن 2.5 گھنٹے کا راستہ تھا، میں بہت تیزی سے جا رہا تھا۔ مجھے اپنے مالک کی عزت پیاری تھی، جلد از جلد مجھے ربیہ کو واپس لانا تھا تاکہ اس طرح سے اس کا نکاح ہو سکے، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں 2 گھنٹے تک حیدرآباد پہنچ چکا تھا، اور وہاں پر ٹرین کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے کہ ابھی نہیں پہنچی، بس 15 منٹ میں پہنچنے والی ہے۔ یہ سن کر میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ 15 منٹ میں نے بڑی بے چینی سے ٹہل کر اسٹیشن پر گزارے تھے، بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا جو کہ اب 11 بجا رہی تھی۔ مجھے جلد از جلد ربیہ کو واپس لے کر جانا تھا۔ جیسے ہی ٹرین اسٹیشن پر رکی، میں فوراً سے ٹرین کے اندر سوار ہوا تھا، اور بس مجھے 2 منٹ لگے تھے۔ وہ اپنی اسی عاشق کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں اشتعال میں آ گیا تھا اور نوجوان میرے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا، ربیہ آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی۔ میں نے کہا، تم کون ہو اس بات کا فیصلہ کرنے والے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کا باپ اس وقت کتنے لوگوں کے سوالوں کا شکار ہوگا۔ تم جانتے ہو، جس کی بیٹی شادی کے موقع پر بھاگ جائے، اس باپ کا کیا حال ہوگا؟ دنیا اسے کس نظر سے دیکھے گی، اور معاشرے میں وہ نظر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہتا، موت سے پہلے مر جاتا ہے۔ بجائے ربیہ کو سمجھانے کے اور اسے یہ کہنے کے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس رکھے، تم اسے گھر سے بھگا کر لے کر جا رہے ہو۔ میں نے اس لڑکے کا گریبان پکڑا اور ایک مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ ربیہ فوراً سے اس کو مجھ سے چھڑانے لگی۔ وہاں پر اور بھی نوجوان کھڑے ہو گئے، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں سب کے سوالوں کا جواب دیتا۔ میں نے ربیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے ٹرین سے باہر نکالنے لگا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، چھوڑو مجھے نہیں جانا، تم کیوں ایسا میرے ساتھ کر رہے ہو؟ میں نے کہا، مالک کو شرمندہ ہونے نہیں دوں گا، تمہاری شادی ہوگی تو تمہارے اسی کزن سے، اس لڑکے سے نہیں۔ وہ لڑکا بھی نیچے اتر آیا تھا، مجھ سے لڑنے لگا۔ ٹرین چل چکی تھی اور وہاں سے جا چکی تھی۔ میں اس لڑکے کو بے تحاشا مار رہا تھا، اور وہ بھی آگے سے مجھے مارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میری قابل رشک صحت کے آگے وہ کچھ کمزور تھا، اس لیے میرا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اچھی طرح مار پیٹنے کے بعد میں نے ربیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی کہ اگر ارمان کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے کہا، شٹ اپ۔ اس وقت مجھے صرف اپنے مالک کی عزت پیاری تھی۔ میں بڑی رف ڈرائیو کرتے ہوئے واپس پہنچ گیا، لیکن واپس پہنچتے پہنچتے بھی مجھے 2 گھنٹے لگ چکے تھے۔ جب میں بنگلے میں پہنچا تو میرے مالک سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سارے مہمان جا چکے تھے، البتہ میرے مالک اور ان کے بھائی بھتیجا سب وہیں موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر مالک بھی کھڑے ہو گئے۔ میں نے بازو سے ربیہ کو پکڑا ہوا تھا اور لا کر مالک کے سامنے کھڑا کر دیا۔ مالک کہنے لگے، سلیمان تم کہاں تھے؟ کہاں لے کر گئے تھے میری بچی کو؟ یہ سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، ربیہ کہنے لگی، بابا، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ آپ کو بہت اعتبار تھا نا اس شخص پہ، مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، مجھے برباد کر کے رکھ دیا، اور اب مجھے یہاں لایا ہے۔ آپ کو بہت بھروسہ تھا نا اس پر۔ یہ سن کر مالک نے پاس آ کر مجھے گریبان سے پکڑ کر میرے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ میں نے کہا، مالک یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، میں تو اس کو وہاں سے بچا کر یہاں لایا ہوں۔ مالک کہنے لگے، میری بیٹی پر اتنا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور تم سچے تھے تو اپنا فون کیوں بند کر دیا؟
میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی رکھوالی کے لیے چھوڑا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم ہی میری بچی کو برباد کر دو گے۔ وہ تو میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھے، مجھے مارے جا رہے تھے، کہنے لگے تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ ربیہ کہنے لگی پاپا اسے پھانسی پر چڑھوا دیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میرے مالک کہنے لگے کہ تم نے میری بچی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن مالک نے میری بات ہی نہیں سنی۔ پولیس کو بلوا کر مجھے گرفتار کروا دیا۔ یہ صدمہ میری ماں سے برداشت نہیں ہوا، وہ میرے صدمے سے جان سے جا چکی تھیں۔ میری دونوں بہنیں بے آسرا ہو چکی تھیں۔ مالک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر انہوں نے منت کی تھی کہ وہ مجھے معاف کر دیں، لیکن مالک نہیں مانے۔ مالک مکان نے گھر خالی کروا لیا کیونکہ گھر کا کرایہ دینے کے لیے میری بہنوں کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست کی منت کی کہ وہ میری دونوں بہنوں کو اپنے گھر پر پناہ دے دے۔ وہ نہایت شریف انسان تھا اور اس کی والدہ بھی بہت اچھی عورت تھیں، اس لیے اس نے اس بات پر حامی بھر لی۔ میرا ہنستا بستا گھر برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی نمک حلالی پر بہت بڑا صلہ ملا تھا، اس لیے سوچ چکا تھا کہ چھوڑوں گا نہیں میں ربیہ کو، تڑپا کر ماروں گا اسے۔ جس جیل میں میں قید تھا وہاں بہت بڑے بڑے مجرم تھے، ان میں سے ایک مجرم کا ارادہ جیل سے بھاگنے کا تھا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ دیا اور اس کے ساتھ ہی جیل توڑ کر بھاگ گیا۔ وہ بہت بڑا مجرم تھا، کئی بار جیل توڑ چکا تھا۔ اس نے بس میری یہی مدد کی تھی، مجھے اپنے ساتھ بھگا کر لے آیا تھا۔ کافی امیر تھا اور سارے پیسے حرام کی کمائی کے تھے۔ میں نے اس کے ساتھ بڑے بڑے بینک میں ڈکیتیاں مارنی شروع کر دیں۔ چند ماہ میں ہی میں بہت امیر ہو چکا تھا۔ دونوں بہنوں کو میں نے اپنے گھر میں بلا لیا۔ وہ میرے اس بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر حیران تھیں۔ میں نئی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا، لیکن دل میں اب بھی وہی تھا کہ ربیہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے ایک بار میں نے اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو ربیہ کے کالج کا ایڈریس دیا۔ وہ اس کی ساری انفارمیشن رکھ چکا تھا۔ اس کا کزن واپس جا چکا تھا یہ کہہ کر کہ وہ اس لڑکی سے شادی نہیں کرے گا کیونکہ یہ پاک دامن نہیں رہی۔ شیخ صاحب بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ جب وہ کالج جاتی تھی اس لڑکے سے بھی ملتی تھی۔ اس لڑکے کے بارے میں بھی میں نے ساری انکوائری نکلوائی تھی۔ وہ لڑکا اسے شادی کر کے اسے ایک کوٹھے والی کے ہاتھوں فروخت کرنا چاہتا تھا۔ اس کی اس کوٹھے والے سے اچھی خاصی بات طے ہو چکی تھی۔ ربیہ آج کل اس سے اصرار کر رہی تھی کہ اس کے والد اب اس کی شادی کسی سے بھی کر دیں گے، اس لیے وہ رشتہ لا سکتا ہے۔ لیکن اسے کون سا اس ربیہ کو عزت سے اپنانا تھا کہ اس کو عزت کا مقام دینا تھا جو وہ رشتہ مانگتا۔ وہ اسے یہی کہہ رہا تھا کہ تمہارا باپ کبھی نہیں مانے گا، تم میرے ساتھ بھاگ جاؤ، لیکن وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرا باپ اب کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ میرے حکم پر میرے ماتحت کام کرنے والے ربیہ کو کالج سے اغوا کر کے میرے خفیہ ٹھکانے تک پہنچا چکے تھے، جو کہ ایک فلیٹ میں تھا۔ میں نے اپنی بہنوں سے یہی کہا کہ میں چند دن کے لیے ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فلیٹ میں آ کر ربیہ کو دیکھا تو اس کے ہاتھ پیچھے کی جانب بندھے ہوئے تھے، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ بالکل میری دسترس میں تھی، میرے رحم و کرم پر آ چکی تھی۔ میں نے جب کمرے کا دروازہ بند کیا تو میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ کیا سے کیا بنا دیا تھا اس لڑکی نے مجھے۔ اپنی ماں کی موت کا صدمہ ابھی تک بھولا نہیں تھا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے کیوں اغوا کیا ہے، کون ہو تم؟ میں نے جا کر اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہی، کہنے لگی تم جیل سے کیسے باہر نکلے؟ میں نے کہا جیل توڑ کر۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے گھبرائی تھی، کہنے لگی مجھے تم نے کیوں اغوا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے تمہاری عزت لوٹی تھی نا، تمہیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ اپنی یہ خواہش کو دوبارہ سے پوری کر لوں۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑے تھے، کہنے لگی میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا۔ میں نے کہا کیوں؟ تم نے مجھ پر یہی الزام لگایا تھا، آج تمہیں مجھ سے کوئی بچا نہیں سکتا، تمہارے ہاتھ میں ایسے ہی بندھے رکھوں گا۔ آج مجھے تمہاری بے بسی کا تماشا دیکھنا ہے۔ کل میں بے بس ہو رہا تھا، چیخ رہا تھا، لیکن میری سننے والا کوئی نہ تھا تمہاری وجہ سے۔ آج تم روگی، چیخو گی، چلاؤ گی اور میں بیٹھ کر تمہاری بے بسی کا تماشا دیکھوں گا۔ میرے دماغ میں بس ایک ہی جذبہ تھا، وہ تھا بدلہ۔ میرے دل میں بس یہی آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے گلے سے اتارا اور زمین پر بے دردی سے پھینکا۔ وہ رونے لگی۔ میں جیسے ہی اس کے قریب آیا، اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھانے لگا تو میری بہنوں کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میری رگوں میں ایک شریف باپ کا خون دوڑ رہا تھا، میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ملازم کو بلوایا اور کہا اس لڑکی کو واپس اس کے باپ کے گھر چھوڑ دو۔ یہ سن کر وہ حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا کیونکہ میرے باپ نے میری ایسی تربیت نہیں کی کہ کسی کی عزت سے کھیلوں۔ یہ سب امیروں کے چونچلے ہیں،
میری بات سن کر وہ حیران تھی، پھر کہنے لگی مجھے معاف کر دو۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر جا چکی تھی۔ کچھ دن بعد شیخ صاحب میرے گھر آئے، کہنے لگے مجھے ربیہ نے سب کچھ بتا دیا ہے، میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے بدلہ نہیں لیا، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا ہم غریب ہیں، بغیرت نہیں کہ دوسروں کی عزت سے کھیلیں۔ شیخ صاحب بہت شرمندہ تھے، مجھ سے معافی مانگ کر چلے گئے۔ آج سوچتا ہوں تو خود پر فخر سا محسوس ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کی تربیت نے مجھے میری نظروں میں گرنے نہیں دیا اور نہ ہی دوسروں کی نظروں میں۔